بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، میں خرم گیلانی عبداللہ ریئیکشن یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی پریشان آ رہے ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ کے لیے تازہ ترین اپڈیٹ لے کے آئے ہیں جو کہ امریکہ کے حوالے سے ہے، جو عمران خان کے بارے میں تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹس کرنے ہیں، شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ امریکہ سے اوورسیز پاکستانی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ ٹرمپ الیکشن جیت چکا ہے، حلف برداری ہونی ہے، حلف اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے رچرڈ گرل کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، فری عمران خان۔ اب جس دن حلف ہوگا اس دن اوورسیز پاکستانیوں کا ایک پلان ہے، بہت ہی زبردست پلان ہے، وہ پلان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ پلان ایسا پلان ہے کہ ساری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان میں کیا ہوا، ساری دنیا دیکھے گی پاکستان میں کس طرح گولیاں چلائی گئیں، کس طرح ظلم ہوا، کس طرح ستم ہوا، کس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کس طرح ماؤں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، کس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا، کس طرح لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ یہ سب دکھایا جائے گا امریکہ میں، کس طرح آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے۔ اب جو آخری کیس جو نظر آ رہا ہے اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، عمران خان کو سزا سنائی جائے گی۔ کیوں سزا سنائی جائے گی، کس وجہ سے سنائی جائے گی، آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، لیکن حکومت مذاکرات کرنے سے پہلے ہی کانپ رہی ہے۔ حکومت کس طرح کانپ رہی ہے، میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلے بات کرتا ہوں امریکہ میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اوورسیز پاکستانی چاہے وہ امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، دبئی میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، جو اوورسیز پاکستانیوں کا کردار رہا ہے وہ بے مثال ہے۔ جب پورے ملک میں، یہاں پاکستان میں لوگوں کی زبانیں بند کروا دی گئیں، لوگوں پہ ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، الیکشن کمپین سے روکا گیا، تو اوورسیز پاکستانیوں نے الیکشن کمپین بھی کی، اوورسیز پاکستانیوں نے بات بھی کی، اوورسیز پاکستانیوں نے لوگوں کو نشان بھی یاد کروائے۔ اور جو کردار اوورسیز پاکستانیوں کا رہا ہے ہر بچہ جانتا ہے، ہر بوڑھا جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ میں اب بتاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کیا کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، ایک طرف ٹرمپ ہوتے ہیں، ایک طرف جو بائیڈن ہوتے ہیں، اور یہاں جو موجود ادارے، یہاں جو نون لیگی ہیں یا باقی تمام لوگ ہیں، یہ جا کے جو بائیڈن کی کمپین کرتے ہیں اور باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور پھر جو بغض نکالا جاتا ہے، جو ہم جنس پرست لکھا گیا رچرڈ گرل کو، اس کا جواب تو انہوں نے دے دیا، فری عمران خان۔ یہ ایک دفعہ نہیں دیا، انہوں نے 2-3 دفعہ یہ جواب دیا ہے، فری عمران خان۔ اور جو ٹویٹ انہوں نے کی فری عمران خان، اس کی جو ریچ ہوئی ہے تقریباً 9 ملین۔ اور میرے خیال سے رچرڈ گرل کی سب سے جو فیمس ٹویٹ ہے وہ یہ ہے۔ اس کو بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ میں نے کس شخص کے لیے لکھا ہے، میں نے کس شخص کے لیے بات کی ہے، میں نے کس کی آواز بلند کی ہے، اور جو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے جا کے نیچے کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو رچرڈ گرل ہیں، انہیں ایلچی مقرر کیا گیا ہے تمام ممالک کے لیے ٹرمپ کی طرف سے، اور پھر اب ٹرمپ نے ابھی تک حلف نہیں لیا، لیکن ٹرمپ حلف لینے جا رہے ہیں۔ اور جب حلف برداری کی تقریب ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کا پلان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 7 ڈیجیٹل ٹرک تیار کیے ہیں جن پر بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوں گی۔ 7 ڈیجیٹل ٹرک ہوں گے جس میں گولی کیوں چلائی گئی، جس طرح گولی چلائی گئی، جس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، جس طرح لوگوں کو زخمی کیا گیا، وہ تمام چیزیں دکھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جس طرح جو ظلم پاکستان میں ہوا، تمام چیزیں اس ڈیجیٹل ٹرک پہ دکھائی جائیں گی۔ اور جہاں وہ گیسٹ ہوں گے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی حلف برداری کی تقریب ہو تو تمام دنیا سے وزیر اعظم آتے ہیں، صدر آتے ہیں، وزرائے خارجہ آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں۔ تو اس دن جو بھی آئیں گے تو سامنے، اس کے بالکل سامنے وہ ڈیجیٹل ٹرک کھڑا ہوگا، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 کھڑے ہوں گے، اور ہر آنے جانے والا شخص یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں کیا، پاکستان میں جو ظلم چل رہا ہے، جو ستم چل رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تو فل ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے تو یہ تمام چیزیں ایکسپوز کرنی ہے، ہمیں یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر ٹرمپ کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے
کہ انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی اور ضرور ہوگی۔ ایک دفعہ تو چپیڑیں پڑ گئی ہیں جیو نیوز کو اور چپیڑوں کی آواز بہت دور تک سنی گئی ہے۔ سو آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیے گا، اس دن کس طرح اوورسیز پاکستانی، کس طرح امریکہ میں مقیم پاکستانی وہاں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں شہباز گل اپنا کردار ادا کریں گے، وہاں باقی جو لوگ ہوں گے ڈاکٹر موحد پیرزادہ، اس کے علاوہ باقی جو تمام لوگ ہوں گے وہاں موجود ہوں گے، اور ساتھ ہزاروں کی کمیونٹی ہوگی پاکستان کی جو ریلیز عمران خان، جو فری عمران خان کا نعرہ لگائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے حوالے سے۔ اڈیالہ جیل میں ایک شخص کو قید کیا گیا، لیکن آج بھی وہ شخص ہر ایک کے اعصاب پر سوار ہے۔ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے حکومت کی طرف سے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پہلے یہ یقین دہانی کروائی جائے، ہمیں پہلے یہ ضمانت دی جائے کہ جو بھی معاملہ طے پائے گے وہ پانی پی ٹی آئی تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ عمران خان نے نہیں کرنے۔ مذاکرات تو کرنے ہیں جو باہر عمران خان نے کہا کہ اس نے کر لیے، محمود اچکزئی ہو گئے، اسد کیسر ہو گئے، یا باقی جو تمام لوگ ہو گئے، تو یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آپ اس صورت بیٹھے کہ ہمارے جو بھی مذاکرات ہوں وہ بانی پی ٹی آئی مانے، یہ نہ ہو کہ ہم یہاں کوئی چیز طے کریں اور جب عمران خان تک جائے تو عمران خان کہے نہ، میں نے نہیں یہ ماننی، میں نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ عمران خان تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن حکومت مذاکرات کرنے سے پہلے چڑھ گئی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس شرط میں، اس صورت میں کہ ہماری جو بھی چیز طے پائی جائے وہ بانی پی ٹی آئی مانے، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ چیزیں نہ مانے۔ سو جیل میں بیٹھا قیدی 804 اس طرح ان تمام لوگوں کے اعصاب پر سوار ہے۔ جیل کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو 5 اگست کو قید کیا گیا، 500 دن گزر چکے ہیں، 502 دن ہو چکے ہیں عمران خان کو قید کیے ہوئے۔ عمران خان پہلے اٹک جیل میں تھے، اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ہے۔ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو شاہانہ کیس تھا، تو شاہانہ 1 نہیں ثابت کر سکے، عمران خان سرخ رو ہوئے، تو شاہانہ 2 آیا، عمران خان سرخ رو ہوئے۔ اس کے علاوہ عدت کیس جیسا گھٹیا کالا کیس آیا جو پاکستان کی تاریخ میں درج نہیں ہوا، عمران خان اس میں بھی سرخ رو ہوئے، عمران خان اس میں بھی جیت گئے۔ تو یہ چوتھا کیس ہے، چوتھا جو کیس ہے یہ القادری ٹرسٹ کیس ہے، جسے 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ عمران خان کا قصور کیا تھا میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں۔ عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنائی، اسلامی درسگاہ بنائی، جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے، اور عمران خان کا جرم یہ بن چکا ہے کہ عمران خان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پڑھا رہے ہیں۔ عمران خان نے ایسی یونیورسٹی پاکستان کی تاریخ میں جو نہیں بنی کیوں بنائی؟ جو صحابہ کے مقام پہ جو بنی ہے القادری یونیورسٹی، اس کا کیس عمران خان پہ ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ سب کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان یہ ثابت ہو چکا ہے، ایون کہ جو گواہ لائے گئے ہیں، جو اس کیس کے لیے گواہ لائے گئے ہیں، وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ عمران خان نے اس پیسوں سے اپنا کوئی فائدہ لیا ہو یا اپنے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے لیے ہو۔ یہ تمام پیسے جو آئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور اب یہ حکومت کے پاس ہے۔ سو ایک پیسہ بھی ثابت نہیں ہو رہا، لیکن یہ پھر بھی عمران خان کو اس کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو جج شاہ رخ انجمن ہے، ان کا نام آ رہا ہے ہائی کورٹ کے لیے، اور ہائی کورٹ کے لیے اگر جج بننا ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا۔ سو اسی وجہ سے ہائی کورٹ کے جج بنیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو، بشرا بی بی کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں سزا ہو جائے، سزا سنا دی جائے اڈیالہ جیل میں۔ جب سزا سنا دی جائے گی اڈیالہ جیل میں، پھر وہ جو کیس ہوگا وہ جائے گا ہائی کورٹ میں۔ اور پہلے بھی اسی طرح ہوا کہ کیسز کی سزا سنائی گئی جیل کے اندر، اور جب ہائی کورٹ میں کیس آتا ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اور ہائی کورٹ کے غیور دلیر غیرت مند ججز اس کیس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والی کچھ سماعت میں عمران خان کو، بشرا بی بی کو سزا سنا دی جائے گی اور پھر یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے مزید آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹس کرنے، شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔